جو نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے اور عجیب سی حرکات کرتا ہے، لا یکون من الحکماء، وہ حکماء والوں میں سے یا علماء میں سے نہیں بن سکتا۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک طالب علم جو قال اللہ قال رسول پڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب علم دکھاتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں۔ آپ اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑی مجلس میں آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، مسئلہ یہ ہے ہم نے دین کو صرف اور صرف حلال حرام میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، المعقد الحادی عشر، قال الشیخ صیانة العلم عما یشین، یعنی علم کی حفاظت کرنا، اس کی تکریم کرنا اور اس کو ناپاک نہیں کرنا کسی برے چیز سے، مما یخالف المروءة ویخرمها، جس سے جو خلاف مروءت ہو اور اس مروءت کو ختم کر دے۔ شیخ فرماتے ہیں من لم یصن العلم لم یصنہ العلم، جو علم کی تکریم، علم کی تجلیل، علم کی تعظیم، علم کی حفاظت نہیں کرتا، علم بھی اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تعظیم، تکریم، تجلیل نہیں کرتا علم بھی۔ جیسے کہ امام شافعی نے کہا ومن اخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم، اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی، ایسی اوچھی حرکت کی، ایسی اٹھ پٹنگ حرکت کی جو علم کے اوپر حرف اٹھاتی ہو، تو اس نے در حقیقت علم کی تحقیر کی۔ فلم يعظمه ووقع في البطالة فتقضي به الحال الى زوال اسم العلم عنه، یعنی اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو علم کے منافی ہے، جو علم کو شعبہ نہیں دیتی، تو در حقیقت اس نے اپنے آپ کو زائل کر دیا، اپنے اوپر سے علم کا جو نام اور علم کی وجہ سے جو وہ متصف تھا وہ مرفوع اور زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام وہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکون البطال من الحکماء، جو بطال ہے، بطال کون ہے؟ وہ شخص جو لا فی شغل الدنیا ولا فی شغل الآخرہ، جو نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے اور عجیب سی حرکات کرتا ہے، لا یکون من الحکماء، وہ حکماء والوں میں سے یا علماء میں سے نہیں بن سکتا۔ وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه، یعنی مروءت کی کیا ڈیفینیشن، کیا تعریف اور کیا تعارف ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں جیسے کہ ابن تیمیہ الجد، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابو العباس احمد ابن عبد الحلیم، ان کے جد امجد کو ابن تیمیہ الجد کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ خود کو ابن تیمیہ الحفید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کتابوں میں یہ دیکھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں استعمال ما یجملہ ویزینہ وتجنب ما یدنسہ ویشینہ، مروءت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کا استعمال کرنا، ایسی چیز کرنا جو علم کو مزید یعنی مزین اور منور اور خوبصورت اور خوبصیرت بناتی ہے، یہ ہے مروءت۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ تجنب ما یدنسہ ویشینہ، اور ایسی چیز کا اجتناب کرنا جو اس کو گندا کر دے، اس کو معیوب کر دے، جو قابل مذمت ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ یہ طالب علم کے مقام کے لائق نہیں، یہ ایک عالم دین کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرے، ایسی گری ہوئی نیچ ہیچ حرکت کرے جو اس کے سینے میں قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں، اور وہ در حقیقت انگلی آپ کے اپنے نفس کے اوپر نہیں، بلکہ وہ انگلی اٹھتی ہے پھر قال اللہ قال الرسول پر۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ طالب علم، یہ مولوی، یہ عالم کیا کر رہا ہے، یہ عجیب بندہ ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے۔ پھر اس بنا پر وہ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک وجہ بنتے ہو قال اللہ قال الرسول پر وار کرنے کی۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں وَمِنْ أَلْزَمِ أَدَبِ النَّفْسِ لِلطَّالِبِ، اور سب سے زیادہ جو طالب علم کے لیے لازم کر دینے والی جو چیز ہے، جو اپنے آپ کو وہ متعدب یا اپنے نفس کی تعدیب اور تربیت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تحلیہ بالمروءہ،
کہ وہ اپنے آپ کو مروءت سے مزین کرے. وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، یعنی وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے وقار کو چورا چورا کر دے. جیسے کہ شیخ نے ادھر ذکر کیا ہے کحلق لحیتہ. اب آپ ذرا سوچیں، ایک طالب علم جو قال اللہ قال رسول پڑھاتا ہے ہاں، اور اپنے آپ کو صاحب علم دکھاتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، سنت رسول نہیں، صرف یہ نہیں بلکہ وہ حلیق ہے، وہ اس کو کلین شیو کرتا ہے. کیا یہ معقول ہے؟ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے، یہ ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کبھی باہر سے ہم لوگ بلاتے ہیں جو کلین شیو ہوتے ہیں اور ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ان سے 1000 گنا بہتر لوگ ہوتے ہیں، ان سے 1000 گنا بہتر ان کا لباس، ان کا انداز تکلم، ان کا چہرہ سنت سے مزین ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو چکا ہے، ہم لوگوں کا ٹیسٹ گر چکا ہے، ہم لوگوں کا جو مزاج وہ اتنا نیچے جا چکا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے یہ اوپر آنے والا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، لیکن جو اپنے پاس ہیرے جواہرات جو موجود ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور اسی طرح شیخ نے فرمایا کثرت الالتفات فی الطریق، وہ کثرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے ایسے جیسے کہ وہ پاگل ہو گیا. کیا آپ کے ذہن میں، آپ اپنے ذہن میں آپ کے مزاج کے مطابق یا آپ کے خیال کے مطابق جو سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم آپ کے نزدیک یا سب سے بڑا محدث، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یوں کر کے، آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا اس عالم دین کو، محدث عصر کو، شیخ الحدیث کو کیا ہو گیا، یوں کیوں کر رہے ہے نہیں ہے. اسی طرح او مد الرجلین فی مجمع الناس من غیر حاجت ولا ضرورت داعیہ، یعنی آپ ایک بہت بڑی علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑی مجلس میں آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، مسئلہ یہ ہے ہم نے دین کو صرف اور صرف حلال حرام میں ڈال کے رکھ دیا ہے. اس میں افضل مقام تقوی، مقام زہد اور اس میں مروءت اور کیا مناسب ہے وہ ہم نے اب نہیں دیکھنا. ہم نے ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا ہے، وہ جو گرے ایریا ہے وہ نہیں دیکھتے ہم. اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں او صحبت الاراذل والفساق والمجان والبطالین، یا پھر صحبت اختیار کرنا ان لوگوں کی ساتھ جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو ناچ گانے والے ہیں، جو برے لوگ ہیں، برے ہونے پر معروف ہیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت نہیں اختیار کرنا. صحبت کا کیا مطلب ہے؟ یاری دوستی. ادھر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سوء خلق، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ حسن خلق کریں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، لیکن مراد یہ کہ صحبت، یاری آپ کی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ایک اور شیخ نے مثال دی ہے، ایک اور، وہ ہے مصارعۃ الاحداث والصغار، یعنی بچوں کے ساتھ دینگا مشتی کرنا، لڑائی کرنا. یعنی آپ ایک طالب علم، ایک صاحب علم، ایک داعیہ بن کر چھوٹے چھوٹی چیزوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑتے ہو اور ان کے لیول پہ گر جاتے ہو. کتنا گرا ہوا لیول ہے ہم لوگوں کا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول پر انگلیاں اٹھیں. یہ وجہ بننے سے پہلے انسان کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے. یہ ہلاکت کی ابتدا و انتہا ہے کہ آپ سبب بنے اللہ کی تنقیس اور رسول کی استہزاء کی وجہ بنے آپ. تو اے طالب علم، ادب کا، مروءت کا، بردباری کا مثال بن، نہ کہ رذالت کا، تنقیس کا، تحقیر کا باعث بن. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.